بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ لفظ اپنے تمام موضوع لہو پہ صرف وضع کی وجہ سے دلالت کر رہا ہے، کیونکہ لفظ معنی پر جو دلالت کرتا ہے وہ وضع کی وجہ سے، کیونکہ لفظ اسی کے لیے وضع کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں موضوع لہو کے تمام موضوع لہو پر لفظ وضع کی وجہ سے دلالت کرتا ہے، اور جز پر اس واسطے سے دلالت کرتا ہے کہ کل کا سمجھنا جز کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کل کا سمجھنا بغیر جز کے ممکن نہیں ہے، اس وجہ سے جز پہ دلالت کرتا ہے۔ لیکن لفظ خارج معنی موضوع لہو کے خارج پر دلالت کرنے میں محتاج ہوتا ہے اس کے لزوم کا، کہ وہ معنی موضوع لہو کے خارج کے لزوم کا محتاج ہوتا ہے ذہن میں، کہ وہ خارج اس حیثیت سے ہوگا کہ جب کبھی موضوع لہو ذہن میں حاصل ہو وہ خارج بھی حاصل ہو جائے۔ اگر اس حیثیت سے نہ ہو تو لفظ کی دلالت کلی دائمی نہیں ہوگی منطقیوں کے نزدیک، اور منطقیوں کے نزدیک دلالت کلی دائمی معتبر ہے۔ رہے علماء اصول و بیان تو ان کے نزدیک دلالت فی الجملہ کافی ہے۔ لزوم عقلی ان لوگوں کے نزدیک شرط نہیں ہے، بلکہ لزوم فی الجملہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کل کا گزشتہ سبق تھا۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ لفظ کا معنی جب بسیط ہو یا مرکب ہو تو دلالت کون سی ہوگی؟ دلالت کی تین قسمیں کی تھیں انہوں نے۔ دلالت وضعیہ لفظیہ کی تین قسمیں کی تھیں: دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی۔ لفظ معنی موضوع لہو کے تمام پر دلالت کرے تو دلالت مطابقی، لفظ موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے تو دلالت تضمنی، لفظ موضوع لہو کے خارج پر دلالت کرے تو دلالت کہتے ہیں فصل ہرگاہ کے موضوع لہو لفظ بسیط باشد۔ یہ فصل ہے، ہرگاہ کے موضوع لہو لفظ بسیط باشد، جس وقت موضوع لہو لفظ کا موضوع لہو یعنی جس کے لیے لفظ وضع کیا گیا، اور لفظ معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جس وقت لفظ کا موضوع لہو بسیط باشد، اگر بسیط ہو، مرکب نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ بسیط ہو، وَأُورَا لازم ذہنی نباشد، اور اس کو لازم ذہنی بھی نہ ہو، اس کو لازم ذہنی بھی نہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لو اس کا وہ خارج بھی نہ ہو، خارج لازم بھی نہ ہو، کہ جس وقت موضوع لہو ذہن میں حاصل ہو تو خارج بھی حاصل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں لازم ذہنی، جس کا لازم ہونا ذہن کے اندر ہو۔ سمجھ گئے؟ کہتے ہیں وَأُورَا لازم ذہنی نباشد، اور اس کو لازم ذہنی بھی نہ ہو، آجا دلالت مطابقت باشد، تو اس جگہ دلالت مطابقت ہوگی، بے تضمن و التزام، بغیر تضمنی اور التزامی کے۔ یعنی لفظ کا معنی بسیط ہے، معنی موضوع لہو بسیط ہو، مرکب نہ ہو، ایک ہو، اور اس کے لیے لازم ذہنی بھی نہ ہو، تو کہتے ہیں دلالت اس جگہ دلالت مطابقت ہوگی بغیر تضمنی التزامی کی، نہ تو دلالت تضمنی ہوگی نہ دلالت التزامی ہوگی۔ دلالت تضمنی کیوں نہیں ہوگی؟ دلالت تضمنی اس لیے نہیں ہوگی کہ اس کا کوئی جز نہ ہو،
موضوع لہو کا کوئی جز نہیں ہے، تضمنی اس لیے نہیں ہوگی، التزامی اس لیے نہیں ہوگی کہ اس کے لیے کوئی شے لازم بھی نہیں ہے، اس کے لیے تو دلالت کیا ہوگی؟ دلالت مطابقت ہوگی بغیر تضمنی اور التزامی کے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے جوہر اور نقطہ، اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے جوہر اور نقطہ، دیکھو جوہر کا بھی کوئی جز نہیں ہے، نقطے کا بھی کوئی جز نہیں ہے، نہ جوہر کا کوئی لازم ہے نہ نقطے کا کوئی لازم ہے، تو لہٰذا یہاں دلالت مطابقی ہوگی، تضمنی اور التزامی نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے جوہر کہتے ہیں جس وقت لفظ کا موضوع لہو بسیط ہو اور اس کو لازم ذہنی نہ ہو تو اس جگہ دلالت مطابقت ہوگی بغیر تضمنی اور التزامی کے، ٹھیک ہے؟ جیسے جوہر اور نقطہ، اس کا نہ تو کوئی جز ہے کیونکہ تضمنی میں لفظ جز پہ دلالت کرتا ہے، اور التزامی پہ لفظ خارج لازم پہ دلالت کرتا ہے موضوع لہو پہ، تو کہتے ہیں تضمنی اس لیے نہیں ہوگی کہ اس کا کوئی جز نہیں ہے جوہر اور نقطے کا، اور التزامی اس لیے نہیں ہوگی کہ ان دونوں کا نہ تو کوئی لازم ہے، خارج لازم بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ نقطہ بناؤ، ایک نقطہ اس کا جز ہے نہیں ہے، جیسے با ہے، با لفظ با اس کے نیچے جو نقطہ ہوتا ہے اس کا جز ہوتا ہے نہیں، تو کہتے ہیں نہ تو اس کا جز ہے نہ اس کے لیے کوئی لازم ہے، لہذا لفظ نقطہ کو نہ تو کوئی لازم ہے نہ اس کا جز۔ اب تمہارے ذہن میں ایک سوال ہوگا، میں نے مثال دی با کا نقطہ، ابھی نہیں کہا میں نے با کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہوتا اور نہ اس کو لازم ہوتا ہے، تو آپ کہو گے اس کو تو لازم ہے با، اس کو لازم کیا ہے؟ با، تو اس میں تو دلالت مطابقت اور دلالت التزامی ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں دلالت تضمنی اور التزامی ہوگی نہیں، حالانکہ تضمنی نہیں ہوگی لیکن التزامی تو ہوگی، کیونکہ با کے لیے نقطے کے لیے کیا لازم ہے؟ با، جس حرف پہ نقطہ ہو وہ حرف اس کے لیے لازم ہے، جس حرف پہ نقطہ ہو وہ حرف کیا ہے؟ اس کے لیے لازم ہے۔ مثال کے طور پہ با کا نقطہ، تو با کے نقطے کے لیے با لازم ہے نہیں ہے؟ یہ ذہن میں سوال آتا ہوگا، تو یہاں تب دلالت کون سی ہونی چاہیے؟ مطابقت بھی اور التزامی بھی، اور یہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں دلالت، سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دلالت مطابقی ہوگی بغیر تضمنی اور التزامی کے، تضمنی اس لیے نہیں ہوگی کہ اس کا کوئی جز نہیں ہے، اور التزام اس لیے نہیں ہوگی کہ اس کا لازم بھی نہیں ہے، حالانکہ نقطے کا لازم ہے با، ہے نہیں ہے؟ با کسے کہتے ہیں؟ بغیر نقطے والے کو یا نقطے والے کو؟ با کسے کہتے ہیں؟ با کسے کہتے ہیں؟ خالی لکیر کھینچنے سے با نہیں بنتا، جب تک نقطہ نہیں رکھو گے با نہیں بنے گا، جب تک نقطہ، تو با کہتے ہی ہیں نقطے کے ساتھ والے حرف کو، خالی آپ نے لکیر کھینچ دی با نہیں بنے گا، با کہتے ہی ہیں نقطے والے حرف کو، یہ جو کہتے ہیں با کے نیچے ایک نقطہ، با کے نیچے کوئی نقطہ نہیں ہوتا، با نام ہے لکیر اور نقطے کا، با کائے کا نام ہے؟ لکیر اور نقطے کا۔ اب ہم نے جب کہا با تو وہاں دلالت مطابقت بھی ہوگی اور التزامی بھی ہوگی، کیونکہ نقطہ اس کا جز ہے، لیکن بحث با سے نہیں ہے، بحث نقطے سے ہے، نقطے کا کوئی جز نہیں ہے، بحث کائے سے ہے؟ نقطے سے ہے، نقطے کا کوئی جز نہ اس کو کوئی لازم ہے، بلکہ نقطہ دوسرے کو لازم ہے، نقطہ لازم ہے، نقطہ ملزوم نہیں ہوتا، نقطہ لازم ہوتا ہے، نقطہ لازم ہوتا ہے، ملزوم نہیں ہوتا، تو بحث ہماری وہ ہے ہی نہیں، بحث کیا ہے؟ نقطہ، لفظ نقطہ، ایک نقطہ آپ بناؤ، اس کا نہ تو کوئی لازم ہے نہ کوئی جز ہے، سمجھ گئے؟ کہتے ہیں لیکن
دلالت تضمن و التزامی بھی مطابقت صورت نبند، لیکن دلالت تضمنی اور التزامی بغیر مطابقت کے نہیں پائی جاتی۔ مطابقت تو بغیر تضمنی اور التزامی کے پالی جاتی ہے، لیکن دلالت تضمنی اور التزامی بغیر مطابقی کے نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پہ آپ دلالت تضمنی کی بحث پڑھ رہے ہیں۔ دلالت تضمنی کسے کہتے ہیں؟ لفظ معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے۔ جز پر دلالت کب کرے گا؟ جب اس کا کل ہوگا۔ مطابقت پائی گئی نا؟ جب کل ہوگا جب ہی جز پہ دلالت کرے گا۔ سمجھ گئے؟ تو جب تضمنی ہوگی تو مطابقی بھی ہوگی، کیونکہ لفظ کل پہ دلالت کر رہا ہے تو ظاہر ہے، لفظ جز پہ دلالت کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ کل پہ بھی دلالت کر چکا ہے پہلے۔ کل ہے جبھی تو جز ہے، بغیر کل کے جز، اور بغیر کل کا سمجھنا جز پر موقوف ہے۔ سمجھ رہے؟ اور دلالت التزامی بھی بغیر مطابقت کے نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پہ آپ لفظ دلالت التزامی لفظ معنی موضوع لہو کے خارج پر دلالت کرتا ہے۔ معنی موضوع لہو کے معنی موضوع لہو کا خارج پر دلالت کرنا لفظ کا، اور جو معنی موضوع لہو ہے وہ ہے کل، اور یہ ہے مطابقت۔ تو التزامی بھی بغیر مطابقت کے نہیں پائی جائے گی۔ جب تک موضوع لہو ثابت نہیں ہوگا جب تک خارج پہ دلالت کیسے ہو جائے گی؟ جب تک موضوع لہو ثابت نہیں ہوگا جب تک خارج پہ دلالت نہیں ہوگی، اس لیے تضمنی اور التزامی بغیر مطابقت کے نہیں پائے جاتے۔ لفظ کا معنی موضوع لہو تمام پر اگر لفظ دلالت کرے تو مطابقی، اور جز پہ دلالت کرے تو تضمنی، خارج پہ دلالت کرے تو التزامی۔ تو مطابقت تو بغیر تضمنی التزامی کی پائی جا سکتی ہے اور پائی جاتی ہے، لیکن تضمنی اور التزامی بغیر مطابقت کے نہیں پائی جاتی۔ ہاں، تضمنی التزامی ایک دوسرے کے بغیر پالی جاتی ہے، جیسے آگے آ رہا ہے، دیکھو آپ فرماتے ہیں لیکن دلالت تضمن و التزامی بھی مطابقت صورت نبند، لیکن دلالت تضمنی اور التزامی بغیر مطابقت کے نہیں پائی جاتی۔ سمجھ گئے؟ کہتے ہیں وہ اگر موضوع لہو بسیط باشد، اور اگر معنی موضوع لہو بسیط ہو، ایک ہو، مرکب نہ ہو، وہ اورا لازم ذہنی بود، اور اس کو لازم ذہنی بھی ہو، فرماتے ہیں آجا دلالت التزامی باشد، اس جگہ دلالت التزامی ہوگی، بے تضمنی، بغیر تضمنی۔ اس جگہ دلالت التزامی ہوگی بغیر، کب؟ جب لفظ کا موضوع لہو بسیط ہے، مرکب نہیں ہے۔ کیا ہے؟ بسیط۔ اور اس جگہ لازم ذہنی بھی ہو تو دلالت التزامی ہوگی بغیر تضمنی کے۔ تضمنی میں مرکب ہوتا ہے موضوع لہو، تضمنی میں کیونکہ تضمنی جز پہ دلالت ہوتی ہے نا لفظ کی، تو جز کب ہوگا؟ جب کل ہوگا۔ تو کل اور جز دونوں اس کے ضمن میں پایا جاتا ہے نا، کل پایا جاتا ہے جز کے ضمن میں، اور جز پایا جاتا ہے کل کے ضمن میں۔ تو کہتے ہیں جب لفظ کا موضوع لہو بسیط ہو اور اس کو لازم ذہنی بھی ہو تو اس جگہ دلالت التزامی ہوگی بغیر تضمنی، بغیر تضمنی۔ اس کی مثال مثلا اللہ، مثلا لفظ اللہ، یعنی لفظ کا موضوع لہو بسیط ہو۔ کیا ہو؟ اس کا بسیط کا مطلب ہے کوئی جز نہ ہو، کوئی اس کا جز نہ ہو، اسے کہتے ہیں بسیط، اور جس کا کوئی جز ہو اسے مرکب کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں لفظ کا موضوع لہو بسیط ہو اور اس کو لازم ذہنی بھی ہو تو اس جگہ دلالت تضمنی ہوگی بغیر، دلالت التزامی ہوگی بغیر تضمنی کے، کیونکہ لفظ کا معنی جو ہے وہ بسیط ہے، جز نہیں ہے اس کا کیا ہے؟ جیسے لفظ اللہ، اس کا معنی بسیط ہے،
لفظ اللہ کا جز ہے کوئی؟ معنی کیا ہے؟ بسیط. اور اس کو لازم ذہنی بھی ہے. لازم ہے بہت سارے لازم ہیں، جیسے اللہ واجب الوجود ہے تو یہ لازم ذہنی ہے نہیں، لازم ہے نہیں ہے. اللہ کا واجب الوجود ہونا ضروری ہے. اللہ واجب الوجود ہے. عالم الغیب و شہادہ ہے تو لازم ذہنی تو ہے، لیکن اس کا کوئی جز نہیں ہے. لفظ کا معنی بسیط ہے اور اس کو لازم ذہنی بھی ہے، تو اس جگہ دلالت التزامی ہوگی بغیر تضمنی کی. دلالت مطابقت تو ہوگی، موضوع لہو کے تمام پہ دلالت کر رہا ہے، لیکن التزامی بھی ہوگی، تضمنی نہیں ہوگی، کیونکہ لفظ جو ہے بسیط ہے، مرکب نہیں. کہتے ہیں وہ اگر موضوع لہو لفظ مرکب باشد، اور اگر موضوع لہو لفظ مرکب ہو، وہ اورا لازم ذہنی نہ باشد، اور اس کو لازم ذہنی بھی نہ ہو، آجا دلالت تضمن باشد، تو اس جگہ دلالت تضمن ہوگی بھی التزامی بغیر التزام کے. بغیر التزام کے یعنی لفظ کا موضوع لہو مرکب ہو، یعنی اس کا جز بھی ہو اور اس کو لازم ذہنی بھی نہ ہو، تو اس جگہ دلالت تضمنی ہوگی. جیسے لفظ انسان، لفظ اس کا جز ہے، انسان کا جز انسان کا، لیکن لازم ذہنی نہیں ہے، تو اس جگہ دلالت تضمنی ہوگی بغیر التزام. اگر ہم فرض کر لیں انسان کا جز فرض کر لیں تو اس کو لازم ذہنی تو نہیں ہے، لیکن اس جگہ دلالت تضمنی ہوگی التزامی کے بغیر. جب لازم ذہنی نہیں ہے تو التزامی نہیں ہے. لازم ذہنی ہوتا تو التزامی ہوتا، لازم ذہنی نہیں ہے تو دلالت التزامی نہیں ہوگی، دلالت تضمنی ہوگی التزامی کے بغیر. سمجھ گئے بات کو؟ کہتے ہیں لفظ را چوں در موضوع لہو خود استعمال کند، لفظ جب اپنے موضوع لہو میں استعمال کریں، لفظ کا جب استعمال اپنے موضوع لہو میں ہو، آرا حقیقت خوانند، اس کو حقیقت کہتے ہیں. چوں در جزو موضوع لہو، جب اس کا استعمال موضوع لہو کے جز میں ہو، یا در خارج وے، یا اس کے خارج لازم میں ہو. جب اس کا استعمال جز میں یا خارج لازم میں ہو، کہتے ہیں مجاز خوانند، اس کو مجاز کہتے ہیں. وَإِیجَا احتیاط بقرینہ باشد، اور اس جگہ قرینے کی ضرورت ہوتی ہے. اس جگہ لفظ دو استعمال ہونے میں دو قسم پر ہے. لفظ استعمال ہونے میں دو قسم پر ہے، ایک حقیقت، دوسرا مزاج. لفظ وضع کیا گیا جس کے لیے اگر اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو اس کو حقیقت کہیں گے. جیسے لفظ اسد، اسد کو وضع کیا گیا ہے شیر، درندے کے لیے، اور لفظ اسد بولا بھی شیر پہ جا رہا ہے، تو یہ حقیقت ہے. لفظ کا استعمال اگر اس کے معنی موضوع لہو میں ہو رہا ہے جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے، تو یہ حقیقت ہے. جیسے لفظ اسد، اسد کہتے ہیں شیر کو، درندے کو پھاڑنے والا درندہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ حقیقت ہے. اور اگر لفظ معنی موضوع لہو کے علاوہ پہ دلالت کرے، جز پر یا خارج پر، جز پر یا، تو اس کو مجاز کہیں گے. جیسے لفظ اسد بہادر انسان کو بولا جاتا ہے. جیسے زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے بہادری میں. ہم نے زید کو اسد کہا، حالانکہ زید انسان ہے، شیر نہیں ہے، لیکن ہم نے اسد کہا. تو یہاں لفظ جو استعمال ہو رہا ہے وہ معنی موضوع لہو کے علاوہ پہ استعمال ہو رہا ہے، خارج پہ اور جز پہ استعمال ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کہہ رہے ہیں لفظ جب معنی موضوع لہو میں استعمال ہو جس کے لیے وضع کیا گیا اس کو حقیقت کہتے ہیں، اور معنی موضوع لہو کے علاوہ میں استعمال ہو جیسے جز پر یا لازم پر
تو اس کو مجاز کہتے ہیں، اور مجاز میں ضرورت پڑے گی قرینے کی۔ تو اسد، زید کو ہم نے اسد کہا، قرینہ کیا ہے کہ بہادری، جس طریقے سے شیر بہادر ہوتا ہے ایسے ہی زید بہادر ہے، زید بہادر ہے، تو بہادری یہ قرینہ ہے۔ تو لفظ اسد زید کے لیے استعمال ہو رہا ہے مجازن، حقیقت میں لفظ اسد بولا جاتا ہے شیر پہ۔ تو موضوع لہو لفظ اسد کا شیر ہے، لیکن زید پہ بولا جا رہا ہے یہ ہے مجاز، اور شیر پہ بولا جائے تو یہ حقیقت۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کہتے ہیں لفظ چوں در موضوع لہو، لفظ جب اپنے موضوع لہو خود استعمال کنت، جب لفظ اپنے موضوع لہو میں استعمال ہوگا، آرا حقیقت خوانند، اس کو حقیقت کہیں گے۔ چوں در جز موضوع لہو یا خارج بے استعمال کنت، جب موضوع لہو کے جز یا خارج میں استعمال ہو تو مجاز خوانند، مجاز کہیں گے۔ و ایجا احتیاج بقرینہ باشد، اور اس جگہ قرینے کی ضرورت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا یاد کر لینا پکا کر کے۔